السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. ڈیئر ٹو آس پروگرام میں بہت خوش آمدید ود نائمہ بٹ اینڈ ڈاکٹر خالد ظہیر. ناظرین، آج ہم ایک بہت دلچسپ کویشچن کریں گے جو تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے. سر، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کی جو یوتھ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیجن کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے پا رہی. معذرت اس نوائز کے لیے، ایکچولی ہمارا نیکسٹ جو شو یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اس کی تیاری ہے ادھر، اور ہم آپشن کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. وہ زیادہ پاپولر ہو گئے اور ایگزیکٹلی، اور بلکہ میں یہ بھی بتاتی چلوں، انٹرپشن ہو ہی گئی ہے تو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے جو اسپانسر ہیں سرف ایکسل، جو جن کی کیمپین اسٹارٹ ہوئی ہے ایک نیکی روزانہ، آئی تھنک یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نیکی ہر روز کریں، بلکہ زیادہ نیکیاں کریں ہر دن، اور آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو. سو تھینک یو ویری مچ فار دا ٹیم فار دا کولیبوریشن. تو سر دا کویشچن واز کہ جو یوتھ ہے ہماری، وہ دیکھا جائے تو اگر آپ کوئی کامیڈی ویڈیو بنائیں یا آپ کوئی کامیڈی پہ بات کریں تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، اور بیچ میں عجیب و غریب قسم کے مذاق بھی ہوں تو انہیں بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے. لیکن دین کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. میں بات کر رہی ہوں اس یوتھ کی جو کہ آج کل کی ہے، وہ کچھ بھاگتی بھی ہے، اور کیونکہ ایک اسلام کا میں بھی امیج اور امپریشن جو ہے وہ ایک انٹالرنٹ مذہب یا ایکسٹریمزم کا پھیلا ہوا ہے. اس پہ سر آپ کے کیا کمنٹس ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نائمہ، کئی فیکٹرز ہیں. ایک بات تو یہ طے ہے کہ دین ایک خاص سطح کی سنجیدگی چاہتا ہے. دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، اہم سوالات جن کے جوابات انسان جاننا چاہتا ہے اور دین ان کا جواب دیتا ہے. اگر کوئی انسان ان سوالات کے بارے میں سیریس نہیں ہے تو وہ دین میں سیریس کیسے ہوگا؟ مجھے کس نے بنایا؟ میرے بنانے والے کا مقصد کیا تھا کہ میں کیا کروں؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ مجھے اخلاقیات کیوں ملی ہیں؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا امتحان بنایا ہے، اس میں کچھ صورتحال یہ ہے کہ جو برائی ہے وہ اٹریکٹیو ہے اور جو اچھائی ہے وہ مشکل ہے. تو لوگ عام طور پر اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کے جو ذرا لائٹر قسم کے پروگرامز کو پسند کرتا ہے وہ بے دین ہے. یہ ہم سب کی فطرت ہے، ہم سب کامیڈی کو انجوائے کرتے ہیں، ہم سب انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کبھی کو ہم پسند چاہتے کرتے ہیں ہیں، ایسے پروگرامس دیکھیں، مگر اس کا تناسب پروپورشن زندگی میں ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. ورنہ انسان کبھی زندگی کے معاملات کو سیریسلی نہیں لے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اچانک آپ محسوس کریں گے کہ کوئی حادثہ ہو گیا جس کے لیے آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو اس کے معاملے میں آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے. آپ نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، اور سچی بات ہے اس کا حل یہ ہے کہ دین کو صحیح، اچھے، انٹیلیجنٹ، وائز طریقے سے پیش کرنا، دین کو آسان بنانا. میرا خیال ہے کہ ایک تاثر نوجوانوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم دیندار بن گئے تو پھر ہمیں بہت کچھ وہ کرنا پڑے گا کہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اپنا لباس بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی شکل و صورت مختلف کرنی پڑے گی، ہمیں کچھ چیزیں نہیں کرنی، کچھ چیزیں کرنی ہیں جو مشکل ہیں. میرا خیال ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، دین فطری ہے. یعنی فطری سے مراد یہ ہے کہ ہماری اپنی نیچر کے مطابق ہے. میں نے بتایا کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ان کے جوابات دین دیتا ہے. سو ہمیں دین کی پریزنٹیشن بہتر کرنی ہوگی. اینڈ یس، ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم پھیلی ہے، یعنی شدت پسندی اور پھر اس کے بعد ٹیررزم دین کے نام پہ، اس سے بھی نوجوان بیزار ہوئے ہیں اور دور ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ مل جل کر دین سے لوگوں کی، نوجوانوں کی دوری کا ذریعہ کا باعث بنی ہے. بٹ تھنگس کین امپروو، آئی ایم شیور. سر میں کیونکہ یوتھ میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں فال کرتی ہوں، اور میں بہت سے انسٹیٹیوٹس میں جاتی رہی ہوں، میرا بہت اچھا ایکسپیرینس بھی رہا ہے. میری ایک طرف دیکھا جائے تو ڈفرینٹ قسم کی گیدرنگز ہیں جہاں پہ میں جاتی ہوں، سوشل سرکلز ہیں، پھر اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ میں جاتی رہی ہوں. یہ جو ایک چیز ہے، یہ ڈر خوف جو مجھ میں بھی تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھی، فار بینگ لائک ججڈ، کہ لوگ آپ کو جج کریں گے. اسلامک انسٹیٹیوٹس میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ اچھا عالمہ کورسز اگر ہو رہے ہیں تو میں نے کیا ڈریس اپ کیا ہوا ہے، لوگ مجھے جج کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ گیپ ہے جو شاید ہمارے اسکالرز اور ہمارے ریلیجس لیڈرز جو ہیں وہ اس میں اتنے کامیاب نہیں رہے، کہ وہ جو گیپ ہے وہ بہت بڑھتا ہی جا رہا ہے دن بدن. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے پہلا دوسرا پروگرام کیا تھا تو کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ہم دونوں کیسے بات چیت کر رہے ہیں، یو نو، تو لوگ اچانک جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس وجہ سے آئی میک شیور کہ جہاں کہیں میں قرآن پڑھاؤں میری کلاس میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کے دین میں معاملات میں ایک توازن کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایکسٹریم انڈرسٹینڈنگ کو مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی پرسیپشن ہے دین کے بارے میں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک خاص انداز کی اپیرنس میں نہیں ہوں گے، ایک خاص طرح کی گفتگو نہیں کریں گے، تو آپ یو کی ناٹ بی اے ریلیجس پرسن۔ اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ اس سے بدکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت مشکل چیز ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میرا پیغام آپ سب کو یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، دین انسان کی فطرت کی آواز ہے، دین کو معنی اختیار کیے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے، اور دین آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ زندگی کی مشکلات کو فیس کریں، اور دین آپ کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ ان کو جوائن کریں گے، یہ زندگی جو آپ کو اچھی ملی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ایک اور زندگی موجود ہے، آپ اس کو اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں ایک ہمیشہ کی ایٹرنل زندگی کو آپ نظر انداز کر دیں۔ سو آئی تھنک دیر آر آل گڈ ریزنز فار ون ٹو ٹیک ریلیجن سیریسلی۔ دیٹس اے فیکٹ کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب کوئی ڈیتھ کی کسی کی خبر آتی ہے، کسی دوست کی، کسی جاننے والے کی، تو تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کیا ڈیتھ ہو گئی، اور فیل ہوتا ہے آپ اپنی ڈیتھ کا سوچنا شروع کر دیتے ہو، اور وہ بھی کچھ چند لمحات کے لیے، لیکن ہمیں اپنی ڈیتھ جو ہے وہ یاد نہیں رہتی۔ اس پہ مجھے میری جو رائے ہے کہ کافی لوگ، کیونکہ ہمارا وہ ایک اعتماد، ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پایا ابھی تک کہ دیر از این ادر آفٹر لائف، وی نو سم ویئر ان آور مائنڈ اوکے، بٹ وی ڈو ناٹ گیو اٹ ویری مچ امپورٹینس، ہم اسے وہ اہمیت نہیں دے پا رہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیں، آئی ایم شیور کہ ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو چونکاتی ہے، آدمی کے اندر سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا یہ جو میرے عزیز، میرے والد، میرے رشتہ دار، میرے دوست فوت ہوئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اب ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوگی، تو آدمی کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے بعد واقعی سیریس ہو جاتے ہیں، سیریس ہونے کا یہ مطلب یہ کہ سارا وقت اپنا منہ سڑا ہوا بنائیں، سیریس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سوال کے جواب کو تلاش کریں۔ جب آپ تلاش کرنے نکلتے ہیں اور قرآن کو سیریسلی پڑھتے ہیں، آپ بلیو یو می، اس کے بعد اگر آپ سیریس ہیں تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ خدا جیسے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو کانفیڈنس دلاتا ہے، آپ کی دعائیں سنتا ہے، آپ کو اعتماد ملتا ہے، اور پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں جھک ماری ہے، یہ تو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اٹ از سو بیوٹیفل، اٹ از سو کنونسنگ، اٹ از سو فلفلنگ کہ یہ تو ہم سب کو کرنا چاہیے، اور آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ سو میرا خیال ہے اٹس اونلی اے میٹر آف ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپ، اور وہ آدمی عام طور پر یو رائٹ اس لیے لیتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ موت آنے والی ہے، اینڈ آئی مسٹ ٹیک اٹ سیریس۔ سر اب یہ جو ایک اتنا گیپ کریٹ ہو گیا ہے، دیر لوپ ہولز ان لاٹ آف تھنگس، آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کچھ میڈیمز ہیں، جیسے کچھ لوگ فلم یوز کرتے ہیں، کچھ تھیٹر یوز کرتے ہیں، ایسے میڈیم جس سے آپ یوز کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو انوالو کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹری تھیٹر ہے، پھر فلمز ہیں انگیجنگ، آج کل تو تھیٹر بہت انٹریکٹیو ہو رہا ہے، تو کیا یہ میڈیم غلط ہیں اگر ہم انہیں اسلام کے لیے یوز کریں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اصل میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ دین کو کیسے پیش کیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کو پیش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ٹی وی آن کریں، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایک سیریس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بھی یوتھ پٹ آف ہوتی ہے۔ آئی تھنک ایوری پاسبل میڈیم جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈرامہ، فلم، اینی تھنگ، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، ان کو یہ بتائیں۔ آپ کو معلوم ہے دین کیا بتانے آیا ہے، اللہ کے پیغمبر کیا بتانے آئے ہیں؟ انسانوں، یہ زندگی ہی بس زندگی نہیں ہے، ایک اور زندگی آنے والی ہے، تمہارے رب نے یہ طے کیا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، اس میں تم جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ وہاں پاؤ گے، یار اس زندگی کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ سو آئی ایگری ود یو، اس کے بارے میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایوری پاسبل مینز جو جائز ہے، جو ڈیسنٹ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سر ایجوکیشنل جو اسکالرز ہیں، وہ ایجوکیشن از دیئر بیک گراؤنڈ از ایکڈیمیا،
اور نالجبل، یہ کتنی امپورٹنس ہے آج کل کے اسکالرز میں؟ کیونکہ یہ کویشچن آیا تھا، ہم سے کیا گیا تھا، اور ناظرین آپ لوگ بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اپنے کائنڈلی کویشچنز لکھ سکتے ہیں کمنٹس میں. اس قسم کے عجیب و غریب کمنٹس دینے کے علاوہ اگر آپ کویشچنز کریں تو آپ کو ضرور جواب بھی مل جائے گا. تو سر یہ جو ایک کویشچن کسی نے ہم سے کیا تھا کہ اسکالرس کو کب ایجوکیٹ کیا جائے گا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ امیج کیسے ریوائیو ہوگی؟ یہ امیج تبھی ریوائیو ہوگی نا جب ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ مولوی سامنے آئیں گے اور وہ اپنے بیانات دیں گے، یا یہ جو فرائیڈے کو اسپیشلی جو جمعہ ہوتا ہے اس میں بیان ہوتے ہیں، اس میں یا پھر کوئی ایسی بات کی جائے گی. ابھی مجھے بڑے میرے ینگسٹرز جو دوست ہیں، ریلیٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے اب اینی مور، ہمارا دل اٹھ گیا، اب ہم نہیں سنتے. تو سر یہ چیزیں کیسے ٹھیک کی جائیں گی؟ دیکھیں، آپ نے جمعے کی بات کی. جمعے کی نماز سینٹرل ماسک میں ارینج کرنا یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے. مسجدوں کا نظام ان کو چلانا چاہیے. جب یہ نظام اسکالرس کے پاس جائے گا تو آپ فرقے واریت ختم نہیں کر سکتے. ہر اسکالر کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ جب مسجد بنائیں گے، جب اس کو لیڈ کریں گے تو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈومینیٹ کرے گا. سو ایک چیز تو ہمارے ہاں یہ نظر انداز ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ جمعے کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے، اور یہ جو آخر میں عربی کا خطبہ ہوتا ہے یہی اصل خطبہ ہے. اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو عربی میں بات بتائی جا رہی ہے اس کا اردو میں، انگریزی میں کیا مفہوم ہے. یہ ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ اسکالرس کیسے آئیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب دین کی پریزنٹیشن ہوگی لاجک کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، اینڈ آئی کین ایشور یو نائمہ، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت کو مانیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانیں. اس نے قرآن مجید میں اس کو جیسے پریزنٹ کیا ہے وہ آرگومنٹس ہیں، وہ دلائل ہیں. جب وہ دلائل آرگومنٹس اچھی طرح سے پیش کیے جائیں گے تو پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر ہوں گے تو وہ بھی دین کو پیش کریں گے. سو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں دین کی پریزنٹیشن میں بھی ایک پرابلم ہے کہ تو یا تو وہ سٹوریز پر مبنی ہے، کہانیاں ہیں ایگزیجریٹڈ، یا وہ ایسی باتوں پر مبنی ہے کہ جو دین سے دور کا تعلق نہیں رکھتی ہیں، کمزور روایات پر مبنی ہیں جس میں آپ کو ایگزیجریٹڈ قسم کے ریوارڈز کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. جو اصل دین ہے قرآن میں بیان ہوا. قرآن کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ بک ہے اصل گائیڈنس کی بک، یہ کتاب ہے اصل میں دین کی دعوت کی کتاب. اس کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اصل میں نائمہ ہوتا کیا ہے؟ ہم امپریس ہوتے ہیں، ہم ایکٹر سے امپریس ہوتے ہیں، ہم اسپورٹس مین سے امپریس ہوتے ہیں، ہم پولیٹیشین سے امپریس ہوتے ہیں. امپریس ہونے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. دا مومنٹ آپ قرآن سے امپریس ہونا شروع ہو جائیں، باقی چیزوں میں آپ حصہ لیں گے، لیکن آپ کہیں گے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ہدایت ہے. آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کو کوئی ایکسٹریم میسج نہیں دے رہی، وہ آپ کو ایک بیلنسڈ انسان بنا رہی ہے. آئی تھنک امپریس ہم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ چیزیں آپ کے سامنے بہت فینٹیسائز کر کے اور بہت ہی ایگزیجریٹ کر کے اچھے طریقے سے دکھائی جاتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ تو رول پلے نہیں کر رہا کہ جو ہم اگر جہنم اور جنت کے جو بیانات دیتے ہیں اور بتاتے ہیں منظر، اس میں شاید ہم ڈرا دیتے ہیں یوتھ کو بہت زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو بہت سے سمجھدار پڑھے لکھے نوجوانوں کو دور کرتی ہے وہ ہمارے ہاں دینی اسکالرس کی طرف سے کویسچنز کو ڈسکریج کرنا. نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہیے، کویسچن کریں. جو آپ نے سوال کیا جنت جہنم، اس پہ سوال کریں. قرآن میں اتنا کیوں بیان کیا گیا ہے؟ وائی از اٹ دیٹ the قرآن از اسکیئرنگ پیپل؟ تو اس کا پھر جواب دیں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کویسچن کریں، کویسچن آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے سنی ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان وہ انسان ہیں کہ جو گونگے بہرے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. عقل کا استعمال، سوچنا سمجھنا، یہ ہے کہ جو قرآن انکریج کرتا ہے. آپ کویسچن کریں گے، آپ کو اپنے کویسچنز کے جواب ملیں گے، آپ انکریج ہوں گے، آپ کو کانفیڈنس ملے گا، اور آپ دین سے محبت کریں گے، دین آپ کو امپریس کرے گا. ینگ لڑکیاں جو یوتھ میں سے ہیں انہوں نے کچھ کویشچن ہمیں بھیجے تھے جو بھی اسی بات سے میں آگے کیری آن کروں گی. اس میں یہ کویشچن تھا کہ جیسے بیانات ہوتے ہیں جمعے کے یا اسکالرس کے یا مولوی حضرات کے جو بھی، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے تو حوریں ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کیا انسینٹیو ہے؟
ہم مردوں کو تو اٹریکٹ کر رہے ہیں، انسینٹیو بھی دے رہے ہیں، حوریں ہیں، کتنی زیادہ حوریں موجود ہیں، تو عورتوں کے لیے ایسی کیا چیز موجود ہے جو کہ انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ جو جنت جہنم کا بیان ہے نا، یہ متشابہات ہے، یہ میٹافوریکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ بیان کیا ہے یہ ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہے. جنت کا اصل بیان جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا کہ جو مانگو گے، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، تم وہاں جو زندگی پاؤ گے وہاں سے لوٹنے کی تمہیں خواہش نہیں ہوگی، تمہیں وہاں تمہارے اپنے رشتہ دار جو تمہارے ساتھ کامیاب ہوں گے ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی، اور تم اس زندگی میں اپنے آپ کو مطمئن پاؤ گے، راضی پاؤ گے. یہ جو ہے نا یہ ڈسکرپشن حوروں کا اور نہروں کا اور باغوں کا، یہ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ یہ میٹافوریکل ہے، یہ استعارے کی زبان ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. اس کی حقیقت جو جاننے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرے گا. اور بائی دا وے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوں گی اور نیک عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے. اس لیے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیا ہے. یہ بات غلط ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں بات نہیں ہے. وہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ نیک مردوں کو نیک عورتیں ملیں گی. اور میں کافی سوچتی ہوں اس بارے میں بھی کہ کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت اچھی خواتین ہوتی ہیں، بہت اچھی عورتیں ہوتی ہیں، بہت بیکار مرد ہوتے ہیں، بہت بیکار مرد ہوتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات بہت اچھے ہوتے ہیں اور عورتیں بہت بیکار، اگر اس آیت کی یہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی قرآن کے مطابق تو جہنمی ہے. تو یہ بات دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے ہے. یہ قرآن بڑا واضح طریقے پہ کہتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ آخرت کی بات ہے، یہ جنت اور جہنم کی بات ہے. ہم کچھ کویشچن لیں گے سر. یہ تو بہت اچھا یہ ٹاپک تھا، اس پہ آئی تھنک ہمیں نیکسٹ سیشن پہ بات ڈیٹیل میں کرنی چاہیے. سر یہ جو صبا قریشی کہتی ہیں، تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وہ کہہ رہی ہیں کہ لا قانونیت اور مذہب سے دوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جب تک حکومتی نظام اسلامی نہیں ہوگا انصاف نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا حکومتی نظام جمہوریت پر مبنی ہے اور یہ پارلیمانی جمہوریت ہے. یہ کوئی غلط نہیں ہے. اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو مشورے سے طے کریں، امرہم شورا بینہم. یہ معاملات ٹھیک ہوں گے جب لوگ ٹھیک ہوں گے، جب عوام الناس ٹھیک ہوں گے. آسمان سے کوئی فرد نہیں آئے گا فرشتہ کہ جو اس نظام کو ٹھیک کرے گا. آپ اگر ٹھیک نہیں ہوں گے نظام ٹھیک نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ان لوگوں کو لائیں گے ووٹ دے کر کہ جو اچھے ہوں گے، وہ لوگ ہیں کہ جو از خود اچھائی کو پروموٹ کریں گے. سو بلیم دوسروں پر شفٹ نہ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں حکمرانوں کی اس میں کوتاہی ہے، لیکن حکمران کون ہیں؟ ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے اندر کے معاشرے کے لوگ ہیں. ہم سدھریں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا نظام بھی ٹھیک ہوگا. اینڈ لیٹس ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان اور پرواہ کیے بغیر. آپ آگے بڑھیں، دوسرے بھی آگے بڑھیں گے اور یہی کامیابی کا راستہ. سر کویشچن یہاں پہ 2-3 لوگوں نے پوچھا ہے، جمشید چودھری نے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 لوگوں نے کویشچن ہے. وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت جو ہے، تفرقوں میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی وہابی اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو کیا سب کو مان لینا کوئی اس میں کوئی غلطی ہے؟ ہم سب کو نہیں مان سکتے. اس سے کب ہم نکلیں گے اس سے؟ جب نکلیں گے جب ہم قرآن کی یہ بات مانیں گے کہ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں. ہمارا فخر صرف یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کسی اور فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے، اپنی بات سلیقے سے بتائیں گے. جو بات ہمیں صحیح لگے گی اس کو مانیں گے، جو صحیح نہیں لگے گی اس سے ہم گریز کریں گے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی واحد شکل یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے سے بچ جائیں. ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس کا نتیجہ لازماً تفرقہ ہے. اگر آپ نے تفرقے سے بچنا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور مسلمان ہو جائیں. تفرقے میں وہ ایک حدیث کافی لوگ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت میں اتنے اینڈ جب تک دنیا ختم ہوگی اتنے زیادہ فرقے ہو جائیں گے اور ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا.
ہاں جی ایگزیکٹلی. تو یہ حدیث میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روکا کہ آپ تفرقے میں پڑ جائیں, آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے من الذی تفرقوا, جو تفرقے میں مبتلا ہو گئے. یہ جو بھی حدیث بات بیان کر رہی ہے قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک بن کے رہنا ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اچھے انسان, اچھے مسلمان بریلویوں میں بھی ہوتے ہیں, دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں, شیعوں میں بھی ہوتے ہیں, حنفیوں میں بھی ہوتے ہیں, شافیوں میں بھی ہوتے ہیں, ایٹسیٹرا. یہ بات ایک غلط بات ہے کہ کوئی ایک فرقہ ہے جس میں سارے لوگ اچھے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف ایک موقع پر ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں, اور وہ ہوتا ہے جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں, وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں, تو ان کی دعوت کے اختتام پر اچھے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور برے لوگ چھٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی دنیا میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے, نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ کسی ایک فرقے میں سارے اچھے لوگ آ جائیں اور باقی فرقوں میں سارے برے لوگ ہوں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ بات معلوم ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہے, کامن سینس کے خلاف ہے. اس حدیث کو دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اوریجنز کیا ہیں. بالکل ٹھیک. سر لاسٹ کوشچن ہے کہ جناب کیا کشمیر میں جہاد فرض ہے؟ دیکھیں, کشمیر میں اگر پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو پھر جہاد ہونا چاہیے, مگر کون کرے گا؟ پاکستان کو کرنا چاہیے. عام لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے. جہاد ایک فرد کا کام نہیں ہے, اور ہم جھوٹ بول کے جہاد نہیں کریں گے, ہم دھوکہ دے کے جہاد نہیں کریں گے. ہم انڈیا سے کہیں گے کہ تم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم کرنا ختم کرو, ورنہ ہم تم سے لڑیں گے. یہ جہاد کا صحیح طریقہ ہے, نہ کہ یہ کہ آپ کہیں لوگ سیکرٹلی اندر چلے جائیں اور وہاں جا کے وہ حرکتیں کریں جس کے بعد ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو نقصان پہنچے. سو جہاد اگر آپ نے کرنا ہے تو کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اپنے اندر دمخم پیدا کریں, اینڈ بی اسٹریٹ اینڈ بی آنیسٹ. اور اس میں ہم بلف نہیں کر سکتے, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تھینک یو سر. آئی تھنک آج کا سیشن بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. اس میں ہم نے بات کی یوتھ کے اوپر اور کیا ریزن ہے, ہماری اتنی دوری کیوں ہوتی جا رہی ہے. تو یقیناً آئی تھنک انٹریکٹیو ویز, نئے قسم کے جدید طریقے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں یوتھ کو دوبارہ اس طرف لانے کے لیے. اور آف کورس ایجوکیشن مسٹ ہے اور سب کے لیے ہونی چاہیے. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. آر وی میٹنگ ٹمارو؟ وی آر میٹنگ ٹمارو, یس. ہم کل بھی آئیں گے انشاءاللہ اسی ٹائم پہ, تو آپ ضرور آئیے گا, اور آپ کے جو باقی کویشچنز ہیں وہ ہم اس کا جواب کل دیں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آئی ہوپ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.